श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो हमें सबसे पहले कमेंट करके बताना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है या नहीं करा है, सो कर देना। बाकी अब बात करते हैं आज की बहुत प्यारी सी वीडियो के बारे में। और वीडियो का टाइटल है हजरत अली की कब्र मुबारक क्यों छुपाई गई। भाई इस चीज के बारे में हमें भी नहीं पता ना, हमने सुना कि उनकी कब्र मुबारक है वो छुपाई गई है, अभी भी छुपाई गई है। उस टाइम पे छुपाई गई थी, किसी वाक्या है या कुछ तो लगेगा पता भाई इस वीडियो के बीच में अभी भी छुपाई है, किसी को किसी ने देखी नहीं है भाई आज तक। तो इस वीडियो को देखते फिर कहते हैं बाकी बातें डिस्कस तो कर ले। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र को क्यों छुपाया गया और आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक कहाँ है। और हाँ, बाज़ लोग कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत को ज़मीन में किसी ने भी दफन नहीं किया, बल्कि फरिश्ते उनका जनाजा आसमान पर ले गए। ये सब भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस किस ने गुस्ल दिया था और किस ने जनाजा पढ़ाया था। नाज़रीन, ये मुकम्मल वाक़या सही रिवायात के मुताबिक क्यों बयान किया जाता है कि कूफा की जामे मस्जिद थी और 40 हिजरी 17 रमज़ान की तारीख थी और जुम्मे का मुबारक दिन था। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी के घर मेहमान थे और वहीं से ही सहरी के वक्त फजर की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद कूफा चले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दुश्मन इब्ने मलजम कुछ लोगों के साथ मस्जिद कूफा में आकर बैठ गया। इब्ने मलजम के साथ 2 खारजी लोग बरक बिन अब्दुल्ला और अमर बिन बकर तैमी इकट्ठे हुए थे और उन्होंने मंसूबा बनाया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुआविया और हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को एक ही रात में कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी जानों को अल्लाह ताला के हाथ फरोख्त किया, खुदकश हमले का इरादा किया और तलवारें जहर में भुजा ली। इब्ने मलजम कूफा आकर दीगर ख्वारिज से मिला जो खामोशी से मुसलमानों के अंदर रह रहे थे। उसकी मुलाकात एक हसीन औरत कतामा से हुई जिसके बाप और भाई जंगे नहरवान में मारे गए थे। इब्ने मलजम उसके हुस्न पर फरेफ्ता हो गया और उसे निकाह का पैगाम भेजा। कतामा ने निकाह की शर्त ये रखी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल कर दिया जाए। एक खारजी शबीब ने इब्ने मलजम को रोका भी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लाम के लिए खिदमत का हवाला भी दिया, लेकिन इब्ने मलजम ने उसे कायल कर लिया। उसने निहायत ही सादा मंसूबा बनाया और सुबह तारीकी में मस्जिद में छुप कर बैठ गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब फजर की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आ रहे थे और जब नमाज के दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सजदे में गए तो नमाज फजर के वक्त अब्दुर्रहमान बिन मलजम ने कातिलाना हमला किया और इब्ने मलजम ने आपके सर मुबारक पर जहर आलूद तलवार का वार किया। आपके सर से खून जारी हुआ, आपकी दाढ़ी और महराब खून से रंगीन हो गई। इस हालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। फिर सूरह तोहा की इस आयत की तिलावत की, हमने तुमको खाक से पैदा किया है और इसी खाक में वापस पलटा देंगे और फिर इसी खाक में तुम्हें दोबारा उठाएंगे। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 रोज़ बिस्तरे बीमारी पर बेचैनी के साथ करवटें बदलते रहे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वफ़ात से पहले कुछ वक्त मिल गया जिसे आपने अपने बेटों को वसीयत करने में सर्फ किया। जानकुनी के इस आलम में भी आपने जो बातें इरशाद फरमाई वो आबे ज़र से लिखने के लायक हैं। आपने हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बुलवाया और उनसे फरमाया, मैं तुम दोनों को अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। दुनिया के पीछे हरगिज़ ना लगना, का दुनिया तुमसे बगावत ही क्यों ना कर दे। जो चीज़ तुम्हें ना मिले उस पर रोना नहीं, हमेशा हक बात कहना, यतीमों से शफकत करना, परेशान की मदद करना, आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ रहना, हमेशा जालिम के दुश्मन और मजलूम के हामी रहना और किताबुल्लाह के अहकामात पर अमल करते रहना। अल्लाह के दीन के मामले में किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से मत घबराना। तीसरे बेटे मोहम्मद बिन हनफिया से फरमाया, मैंने तुम्हारे भाइयों को जो नसीहत की क्या तुमने भी सुनकर महफूज कर ली। मैं तुम्हें भी वही नसीहत करता हूँ जो तुम्हारे भाइयों को की है। बल्कि नाजरीन, अपने कातिल के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या वसीयत फरमाई, इसे भी सुनिए।
اے بنو عبد المطلب، کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کے خون نہ بہا دینا اور یہ کہتے نہ پھرنا کہ امیر المومنین قتل کیے گئے ہیں تو ہم ان کا انتقام لے رہے ہیں، سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ حسن، اگر میں اس کے وار سے مر جاؤں تو قاتل کو بھی ایک ہی وار میں ختم کرنا، کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک وار ہی ہونا چاہیے۔ اس کی لاش کو بگاڑنا نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم لوگ مسئلہ سے بچو، خواہ وہ باولے کتے ہی کا کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ملجم کو طلب کیا تو اس نے آپ کو ایک آفر کی کہ کیا آپ مجھے ایک اچھا کام کرنے دیں گے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا اور میں اسے ضرور پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عہد میں نے حتیم خانہ کعبہ کے قریب کیا تھا کہ میں علی اور معاویہ دونوں ہی کو ضرور قتل کروں گا یا خود اس کوشش میں مارا جاؤں گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں معاویہ کو قتل کر دوں۔ میں آپ سے اللہ کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں انہیں قتل نہ کر سکا یا قتل کر کے زندہ بچ گیا تو آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ حضرت حسن نے فرمایا، میں اس کام کے لیے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا کہ تم آگ کو اور بھڑکاؤ۔ اس کے بعد آپ نے اسے قتل کر دیا اور ناظرین، ابن ملجم کے بقیہ دو ساتھی جو حضرت معاویہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کرنے روانہ ہوئے تھے ناکام رہے۔ برق بن عبداللہ جو حضرت معاویہ کو شہید کرنے گیا تھا انہیں زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ حضرت عمر اس دن بیمار تھے، اس وجہ سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ خارجی عمر بن بکر نے عمر بن عاص کے دھوکے میں خارجہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ بہرحال ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں زہر کا اثر پھیل جانے کے سبب 21 رمضان کو صبح کے وقت آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کے بعد آپ کے جسم اطہر کو وصیت کے مطابق مخفی طور پر نجف میں دفن کر دیا اور خاص افراد کے علاوہ کسی کو بھی قبر کی جگہ کے بارے میں خبر نہیں ہونے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخفی دفن کرنے کے اثرات کی بات کی جائے تو اسلام کے دفاع اور اسلام کے ارکان مضبوط کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں قریش اور کافر قبائل کے بے شمار سرداروں اور شہرائے آفاق بہادروں کو واصل جہنم کیا تھا، اور کفر و اسلام کے درمیان ہونے والی جنگوں میں سے ہر ایک جنگ میں شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے جو رہتی دنیا تک شجاعت کا اعلیٰ نمونہ بن گئے۔ لیکن جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت نے اسلام کو کافروں اور مشرکوں کی سازشوں سے محفوظ کیا، وہاں دوسری طرف کافروں اور منافقوں کے دلوں کو بغض و حسد سے بھی بھر دیا، اور اسی بغض و عناد کی وجہ سے مقتولین کے ورثہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے اور دل میں بھڑکنے والی انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے اور اس کی وجہ سے اہل بیت رسول اور حضرت علی علیہ السلام کی اولاد پر ڈھائی جانے والی ظلم و ستم کے واقعات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں، اور اس سبب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قبر کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ حضرت علی جانتے تھے کہ ان کی زندگی کے بعد حکومت بنی امیہ کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور بنو امیہ کے لوگ اپنے دلوں میں انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو قبر سے نکال کر لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ اور اس کے ہم نشین لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اپنی قبر کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں کوفہ کے ایک قبرستان میں دفنایا گیا اور آپ کی قبر کو مخفی رکھا گیا تاکہ خوارج اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ کوفہ میں بعض مورخین کے بقول دارالامارہ میں اور بعض کے نزدیک کوفہ کی جامع مسجد کے پاس اور بعض کے نزدیک عام قبرستان میں آپ مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، البتہ کسی خاص جگہ کی تعین نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن دفن حضرت حسن، حضرت حسین، حنیفہ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا، اور باقی لوگ بھی ساتھ تھے۔ جنازہ حضرت حسن بن علی نے پڑھایا
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس کے پاس کوفہ میں ہی دفن کیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو خفیہ رکھا گیا کیونکہ خارجیوں کے بے حرمتی کرنے کا ڈر تھا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، کوفہ کا شرف صرف تیری قبر کی بدولت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا میں عراق کے شہر کوفہ میں دفن ہوں گا؟ تو رسول خدا نے فرمایا، تم اس کے پوش میں دفن ہو گئے۔ حجاج بن یوسف جن بنی امیہ کی طرف سے گورنر بنا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کے لیے کوفہ، نجف اور اس کے گرد و نواح میں موجود 3000 قبروں کو کھدوایا، لیکن اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت نہیں ملی۔ انہی حالات کے پیش نظر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی قبر اقدس کے بارے میں کوئی بھی درست نہیں جانتا۔ اگر بات کی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں تو علی حکمت کا اور علم کا گھر ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور فرمایا کہ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، اور علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کا جسم سے یا سر کا بدن سے ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے صحابہ سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو گائز یہ تھی ویڈیو حضرت علی کی قبر مبارک کو کیوں چھپائی گئی تھی، دشمنوں سے ہاں ان کے دشمن بنو امیہ سے، ان کو پتا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ یہاں پہ راز کریں گے، اور مطلب کہ یہ میری قبر کی ہاں چھیڑ چھاڑ 100% پتا تھا کہ انہیں کریں گی، حالانکہ انہوں نے کری بھی تھی بعد میں بھائی، بٹ ان کو قبر نہیں ملی کیونکہ ان کا وہاں پہ جنازہ پڑھنے کے لیے صرف 2 ہی گئے تھے، حسن اور حسین، تو وہاں پہ اس لیے وہ چھپائی گئی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کیا چیزیں ہوں گی، اور باقی ان میں بتایا گیا تھا کہ کیسے کیسے کیا کیا ریزن تھا، کیسے کیسے ڈیتھ ہوئی تھی، وہ ہم نے پہلے دیکھی ہوئی ہیں ویڈیو، اور باقی تو یہی تھا نا کہ ریزن میرے کو آج لگا پتا کہ کیوں آج لگا پتا کہ کیوں چھپائی گئی تھی بھائی۔ حضرت علی کی شان کے بارے میں وہ ہم سبھی کو پتا ہے بھائی، ہم نے ان کے واقعہ سنے ہیں کہ وہ مطلب جس کو یار شیر خدا کا ٹائٹل مل گیا تو آپ سمجھ ہی سکتے ہو کہ وہ بندہ کیسا ہوگا نا، کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے حاصل کی ہوں گی، کیسے کیسے مقام انہوں نے حاصل کیے ہوں گے، ان پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں بھائی پروفٹ محمد ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ہی علی ہے اور علی سے ہی میں ہوں، بھائی خود ہی جان لو۔ باقی یہ تھا واقعہ، اور یہ لگ گیا پتا ہمیں کہ کیوں چھپائی گئی تھی قبر، کیا ریزن تھا۔ سو باقی فی الحال شوٹ ہونا گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔